الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم مصحف کی سورہ نمبر 100 جس کا نام سورۃ العادیات ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسس شروع کر رہے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی 11 آیات ہیں جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں سورۃ العادیات کی پہلی آیت کی طرف۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا۔ الفاظ میں بات کریں گے، واو حرف ہے، العادیات یہ جمع سالم مؤنث کا لفظ ہے، اور العادیہ اس کا واحد ہوگا۔ العادیہ چونکہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، لہٰذا اس کے مادے اس کے باب پر بات ہوگی۔ عین دال اور واو اس کا مادہ ہے، باب نون سے استعمال ہوتا ہے۔ عداوا یعدو تبدیلی کے بعد ادا یعدو ادون یا ادوانن یا ادون، اس کے معنی دوڑنا کے ہیں۔ یہاں پر العادیات سے مراد جو ہے وہ گھوڑے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ذبحن۔ ذبحن جو ہے یہ با فتح یفتح سے ضاد با ہا مادے کو استعمال کرتے ہوئے مصدر استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہانپنا، یعنی دوڑنے کی حالت میں گھوڑے کا جوف سے آواز نکالنا، یہ اس کے معنی ہے۔ ترکیب کی طرف آئیں گے، واو حرف ہے، حرف جر ہے، تسمیہ ہے، العادیاتی مجرور ہے، اور چونکہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، لہٰذا گرامر والوں کے اعتبار سے اس کا فاعل ہمیں نکالنا پڑے گا جو کہ ضمیر ہنہ ہے، مرفوع متصل۔ ذبحن یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، تو کیوں منصوب ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ فعل محذوف یذبحنا کا یا تذبح یعنی جمع مؤنث غائب یا واحد مؤنث غائب جو صیغے میں نے بولے ہیں، ذبح یذبح مادے کو استعمال کرتے ہوئے با فتح یفتح سے، اس کے لیے مفعول مطلق ہے۔ یعنی یہ جملہ کچھ یوں تھا کہ والعادیات یذبحن ذبحن، اور پھر وہ فعل محذوف جو یذبحن ہم نے نکالا ہے وہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن رہا ہے، محلاً منصوب العادیات کے فاعل والی ضمیر ہنہ سے۔ اس طریقے سے اس چھوٹی سی آیت کی ترکیب جو ہے وہ آپ کو ملے گی۔ کہنے کو ایک سمپل سی آیت تھی کہ والعادیات ضبحا، یعنی اصل میں ذبحن کی جو نسب ہے اس کو جسٹیفائی کیا گیا، اور پھر مکمل ترکیب میں العادیات صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مجرور ہوا حرف جر کے لیے، اور حرف جر جو ہے وہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا اقسمو فعل محذوف کے، اور اقسمو فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم، جس کا پھر جواب و قسم جو ہے وہ آگے آ جائے گا۔ اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 1 کا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے فالموریات قدحا۔ فا حرف ہے، الموریات الموریہ کی جمع ہے، اور الموریہ جو ہے یہ صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، واو را یا مادہ باب افعال میں ڈالیں گے تو اورا یا یوری یو بنے گا، تبدیلی کے بعد اورا یوری ایراً، جس کے معنی آگ نکالنا کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے قدحن۔ قدحن جو ہے یہ بھی مصدر ہے، قاف دال اور ہا مادے کو باب فتح یفتح میں استعمال کرتے ہوئے قدح یقدہ قدحن، جس کے معنی گھوڑوں کا نالدار ٹاپوں کو پتھریلی زمین پر مارنا، اس سے پھر آگ نکالنا۔ اب یہاں پر جو دونوں فعل میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، دونوں کے معنی آگ نکالنا کے ہی ہیں، تو ترکیب میں ہمارے لیے کچھ انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ ترکیب کی طرف آئیں تو فا عاطفہ ہوگا، الموریات اسی طرح صیغہ صفت اسم الفاعل ہنہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور اس کو ہی ذوالحال بنا دیا جائے گا، اور پھر قدحن جو ہے اس کو یکدہنا فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق قرار دے دیا جائے گا، جس طرح ہم نے پہلی آیت کی ترکیب کی تھی اسی طرح کر لیتے ہیں اس کی ترکیب بھی، اور پھر وہ یکدہنا فعل محذوف اپنے فاعل اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب حال بن جائے گا ہنہ ذوالحال کے لیے، اور پھر ہنہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن جائے گا الموریات کے لیے، اور پھر الموریات صیغہ صفت اسم الفاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے العادیات کے لیے۔
اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا. پھر وہ اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں. آیت نمبر 3 ہے فالمغیرات صبحن. فا حرف ہے المغیرات، اسی طرح سیکھا ہے صفت اسم الفاعل ہے المغیرہ کی جمع ہے. المغیرہ غین یا را مادہ باب فعال میں ڈالیں تو اغیرہ یغیرو، تبدیلی کے بعد اغارہ یغیرو اغارتن، جس کے معنی چھاپا مارنا کے، حملہ کرنا کے ہیں. پھر المغیرات جو ہے یہ جمع سالم مؤنث صیغہ صفت آپ کے سامنے آ رہا ہے. صبحن دن کا ابتدائی حصہ بطور اسم یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور ترکیب کریں گے تو فا عاطفہ ہو جائے گا، المغیرات اسی طرح صیغہ صفت اسم الفاعل، ہنہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، اور صبحن جو ہے یہاں پر مفعول فی بنا دیں گے ہم. پھر جو صیغہ صفت اسم الفاعل ہے یہ اپنے فاعل اور اپنے مفعول فی یعنی ظرف سے مل کر یہ بھی معطوف ہو جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. آیت نمبر 4 ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. فا حرف ہے اثرنا فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فا واو را اس کا مادہ ہے، باب فعال میں ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا جی اثورا یثورو، تبدیلی کے بعد اثارا یثیرو اثارن، جس کے معنی غبار اڑانا یعنی گرد اڑانا کے ہیں. اس سے پھر جمع مؤنث فعل ماضی میں صیغہ بنے گا اثورنا، جسے پھر اثرنا بنا دیا جائے گا، یعنی اثارا اثارا اثارو اثارت اثارتا اثرنا، جس کی اوریجنل جو ہے وہ اثورنا تھی. با حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور نقعن لفظ جو ہے یہ غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے. ترکیب کی طرف آئیں گے تو فا عاطفہ ہو جائے گا، اثرنا فعل با فاعل، نون ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو جائے گا، بھی جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا اثرنا کے، اور نقعن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا. پھر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اس کو بھی معطوف قرار دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اثرنا کا عطف اگر ہم المغیرات پر کریں تو المغیرات میں جو ال داخل ہوا ہے وہ بامانہ اسم الموصول ہے، اور جو مغیرات ہے وہ الف لام کے لیے بمنزلہ صلہ ہے، گویا فلاتی اغرنا اور پھر فاثرنا. تو اس طریقے سے اس کو جوڑا گیا ہے، اس کا عطف جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور سب نے اسی طرح اس کو جوڑا ہے، چاہے نور الیقین میں آپ دیکھ لیں، چاہے آپ محمود صافی صاحب کی کتاب دیکھ لیں. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 4 کا. پھر وہ اس سے غبار اڑاتے ہیں. بھی میں جو ہا کی ضمیر ہے اس کے بارے میں بہت ساری آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ صبح کی طرف لوٹ رہی ہے، اور با جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، یعنی صبح کے وقت میں غبار اڑاتے ہیں، اور یہی سب سے آسان اور صحیح بات لگ رہی ہے، اس لیے میں باقی آراء جو ہے وہ ذکر نہیں کروں گا. آیت نمبر 5 ہے فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا. الفاظ پہ بات کریں گے. فا حرف ہے وسطنا فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واو سین اور طا مادہ ہے، باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. وسطا یوسیتو، تبدیلی کے بعد وسطا یسیتو وسطن یا ستواتن، جس کے معنی درمیان میں گھسنا کے ہوتے ہیں. با حرف جر ہے، ہا ضمیر مجرور متصل ہے، اور جمعن جو ہے یہ یہاں پر بامانہ جماعت کے ہے. ترکیب کی طرف آئیں گے. فا کو عاطفہ قرار دیں گے، وسطنا فعل ہے جس کا فاعل نون ضمیر مرفوع متصل ہے، بھی جار مجرور اس کے متعلق ہے، اور یہ ضمیر بھی صبح کی طرف لوٹ رہی ہے. جمن مفعول بھی ہے اس لیے منصوب ہے، پھر فعل اپنے فاعل اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر یہ بھی معطوف ہو رہا ہے. گویا اگر ہم اب جوڑیں تو معطوف علیہ العادیات اپنے تمام معطوفوں سے مل کر مجرور بنا، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا فعل محذوف اقسمو کے، اور پھر اقسمو فعل اپنے فاعل انا ضمیر مرفوع متصل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر قسم بنا، جس کا جواب و قسم اب اگلی آیت نمبر 6 میں آ رہا ہے. لیکن آیت نمبر 5 کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پھر وہ ایک جماعت میں جا گھستے ہیں. آیت نمبر 6 ہے جو کہ جواب و قسم ہے، قسم کے لیے. ان الانسان لربہ لکنود. اس کے الفاظ پہ بات کریں گے. انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، الانسان اسم، لام حرف جر، رب اسم، ہا ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، لام حرف تاکید، اور کنود جو ہے فعول کے وزن پہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. کاف نون اور دال مادہ ہے اس کا، باب نون سے استعمال ہوتا ہے. کندا یکنودو کنودن، جس کے معنی ناشکری کرنا کے ہوتے ہیں. تو کنود کے معنی ہوں گے بہت ناشکرا. ترکیب کی طرف آئیں. انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، ایک اسم چاہے گا جو کہ الانسان ہے اس لیے منصوب ہے، ایک خبر چاہے گا جو کہ کنود ہے اس لیے مرفوع ہے، اور خبر پر لام
تاکید یعنی لام مزالقہ لگا ہوا ہے. لربی ہی جار مجرور کا مجموعہ ہے جو کہ اسم المبالغہ کے متعلق ہے، متعلق مقدم ہو جائے گا. اور لربی ہی میں لام جارہ ہے جس کا مجرور جو ہے وہ ربی ہی ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے. پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب و قسم بن جائے گا قسم کے لیے، اور پھر قسم اپنے جواب و قسم سے مل کر جملہ قسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کریں گے آیت نمبر 6 کا. یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. آیت نمبر 7 ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. واو حرف، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کے لیے، علی حرف جر، ذالکا اسم اشارہ بعید واحد مذکر، لام حرف تاکید کے لیے، اور شہید جو ہے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ. شین ہا دال مادے سے ترکیب کی طرف آئے، واو عاطفہ ہو جائے گا. پھر انا آ رہا ہے، انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، اس کا اسم ہا ضمیر منصوب متصل جو کہ الانسان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خبر ہے انا کی شہید جس پر لام مزالقہ داخل ہے اور خبر مرفوع ہے. الا ذالکا بیچ میں آ گیا جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور ذالکا اس میں اشارہ یہاں پر محلن مجرور ہوگا. یہ جار مجرور متعلق مقدم ہو جائیں گے شہید صیغہ صفت کے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پر. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 7 کا، اور یقیناً وہ اس پر گواہ ہے. آیت نمبر 8 ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. واو حرف، انا حرف، ہا ضمیر منصوب متصل اسم، لام حرف، حب اسم، اور لام جو ہے یہ حرف جر ہے اس لیے حب مجرور ہے، الخیر اسم، لام حرف تاکید، اور شدید فعیل کے وزن پر صفت سخت کے معنی میں. ترکیب آسان ہے، واو عاطفہ ہو جائے گا، انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہو گیا، اور انا کی خبر شدید ہے جس پر لام مزالقہ داخل ہے، اور شدید مرفوع ہے کیونکہ انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. رہ گیا لحب الخیری، تو یہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق مقدم ہو جائے گا شدید صیغہ صفت کے، اور اس جار مجرور میں لام جارہ ہے جس کا مجرور حب ہے، اور حب کا لفظ جو ہے یہ مضاف ہے الخیر کی طرف، اور الخیر جو ہے مضاف الیہ ہے. حب کے معنی محبت کے ہے، اور الخیر کے معنی یہاں پر مال کے ہیں. گویا حب الخیری جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مجرور ہو جائے گا حب الخیری کے طور پر لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہو جائے گا شدید صیغہ صفت کے، اور پھر انا حرف حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر معطوف ہو جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم آیت نمبر 8 کا، اور یقیناً وہ مال کی محبت کے لیے بہت سخت ہے. آیت نمبر 9 ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. حمزہ حرف استفہام، فا حرف، لا حرف نفی، یعلم فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، عین لام میم مادہ، علم یعلم باب سین سے استعمال ہوتا ہے جاننا کے معنی میں. اذا ظرف اسم، بوسرا فعل ماضی مجہول، با عین ثا را مادہ رباعی فعل سے استعمال ہوا ہے ادھیڑنا کے معنی میں، باثرا یباثر. ما اسم موصول، فی حرف جر، القبور جمع ہے القبر کی. ترکیب کی طرف آئیں تو حمزہ جو ہے یہاں پر حمزہ استفہام انکاری ہے، فا عاطفہ ہے، لا نافیہ، یعلم فعل مضارع فعل بفاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور لا کو نافیہ اس لیے کہا ہے کہ فعل مضارع اپنی اوریجنل فارم میں موجود ہے. اذا مضاف ہے، ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جو ہے بوثر ما فی القبور کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں بوسرا فعل مجہول ہے تو اس کا نائب فاعل ہونا چاہیے، تو نائب فاعل آگے آ رہا ہے ما فی القبور کی صورت میں جو کہ موصول اور صلے کا مجموعہ ہے، جس میں ما اسم الموصول ہے جس کا صلۃ الموصول شبہ جملہ آ رہا ہے فی القبوری. پھر ما موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مرفوع نائب فاعل بن رہا ہے بوسرا فعل مجہول کے لیے، اور پھر بوسرا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن مجرور مضاف الیہ بن رہا ہے اذا ظرف کے لیے، اور اذا ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو رہا ہے یعلم فعل کے، اور یہاں پر اذا جو ہے بمعنی وقت کے ہے، اور پھر یعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو رہا ہے، اور معطوف علیہ اس جملے کا محذوف ہے. ترجمہ کریں گے آیت نمبر کا، تو کیا وہ نہیں جانتا جب جو کچھ قبروں میں ہے تلپٹ کر دیا جائے گا. آیت نمبر 10 ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. واو حرف ہے، حُصِّلَ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ہا صاد لام مادہ باب تفعیل، حصل یحصل تحصیلاً حاصل کرنا، اور مجہول بن جائے گا حُصِّلَ یحصل. ما اسم موصول، فی حرف جر، اور الصدور الصدر کی جمع جس کے معنی سینے کے ہوتے ہیں. ترکیب کی طرف آئیں گے، واو عاطفہ، حصلہ فعل مجہول ہے تو نائب فاعل چاہیے جو کہ ما فی الصدور کی صورت میں آ رہا ہے. ما اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول فی الصدور
شبہ جملہ. جار مجرور صلۃ الموصول ہوا ماعز الموصول کے لیے، اور ماعز الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلن مرفوع ہوا نائب فاعل حصلہ فعل مجہول کے لیے، اور فعل مجہول حصلہ اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا. اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا، اور حاصل کر لیا جائے گا یعنی کھول دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. آیت نمبر 11 جو کہ سورہ مبارکہ کی آخری آیت ہے کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر. ان حرف ہے، حرف حروف مشبہ بالفعل، رب اسم، ہم ضمیر مجرور متصل ہے جمع مذکر غائب کی، با حرف جر ہے جس کے ساتھ پھر ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے، اور ضمیر مجرور متصل کے آنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ اسم کے ساتھ ہوتی ہے یا پھر حرف جر کے ساتھ ہوتی ہے. یوم اذن از ایکل ٹو یوم از کانا کذا، لام حرف تاکید، اور خبیر خا با را مادے سے صفت مشبہ فعیل کے وزن پہ. ترکیب کی طرف آئیں. انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے، اسم چاہے گا جو کہ منصوب ہوگا، اور اسم ہے اس کا ربہم مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ. خبر چاہے گا انا جو کہ مرفوع ہونی چاہیے، وہ خبیر ہے اس لیے مرفوع ہے، اور اس پر لام تاکید یعنی لام مزال کا لگا ہوا ہے. بہم جار مجرور اور یوم اذن یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ دونوں جو ہیں یہ متعلق مقدم ہو جائیں گے خبیر کے، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور ترجمہ کریں گے ہم اس آیت کا یا اس جملے کا، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہے. تو الحمدللہ جی سورۃ العادیات ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کا اتھینٹک ترجمہ. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پیٹ اور سینے سے آواز نکالتے ہوئے دوڑنے والے ہیں. فالموریات قدحا، پھر جو سم مار کر چنگاریاں نکالنے والے ہیں. فالمغیرات صبحا، پھر جو صبح کے وقت حملہ کرنے والے ہیں. فاثرن بہ نقعا، پھر اس کے ساتھ غبار اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، پھر وہ اس کے ساتھ بڑی جماعت کے درمیان جا گھستے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا یقیناً بہت ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر یقیناً خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے متعلق یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.